CNN ٹی وی کے بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں ادیبہ خان۔ کینیڈا میں ریٹرن ٹو آفس پالیسی نے سرکاری ملازمین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں ریٹرن ٹو آفس پالیسی نے سرکاری ملازمین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ کینیڈا کی وفاقی سرکاری ملازمین کی نمائندگی کرنے والی ایک یونین کا کہنا ہے کہ اس کے سینکڑوں ممبران نے حکومت کے دفتر میں واپسی کے منصوبوں سے درپیش چیلنجوں کو نیویگیٹ کرنے میں مدد مانگی ہے۔ پروفیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک سروس آف کینیڈا کا کہنا ہے کہ اس کے 1100 سے زائد ممبران نے اس منصوبے کے بارے میں مختلف خدشات کے ساتھ یونین سے رابطہ کیا ہے، جس کے تحت وفاقی ملازمین کو ہفتے میں کم از کم 2 دن دفتر میں کام پر واپس آنا لازمی ہے۔ PIPSC کی صدر جینیفر کار کا کہنا ہے کہ جیسا کہ ہمیں خدشہ تھا، اب ہم اس عجلت میں لاگو کی جانے والی ریٹرن ٹو آفس پالیسی کے سبب تشویش میں مبتلا ہیں۔ بہت سے محکمے اور ایجنسیاں اس حکومتی حکم میں شامل عملی حقائق کے لیے مکمل طور پر تیار نہ تھیں۔ حکومت نے گزشتہ ماہ پبلک سروس میں اپنا نیا ہائبرڈ ورک ماڈل قائم کیا، جس کے تحت ملازمین کو ہفتے میں 2 یا 3 دن دفتر میں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کووڈ-19 وبائی مرض کے آغاز کے بعد سے بہت سے ملازمین گھر سے کام کر رہے تھے۔ تمام محکموں کو مارچ کے آخر تک نئے ہائبرڈ ورک ماڈل کی ضرورت ہے۔ پبلک سیکٹر کی یونینز نے اس منصوبے کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے پیداواری صلاحیت پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ PIPSC، جو 72,000 سے زائد ملازمین کی نمائندگی کرتی ہے، کا کہنا ہے کہ اس کے اراکین نے کام کی جگہ کی حفاظت، دفتری آلات کی دستیابی، نیٹ ورک کی گنجائش، کام کے معاہدے کی خلاف ورزی، رہائش کے مسائل اور بچوں کی دیکھ بھال کی دستیابی کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے۔ جینیفر کار کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جنہیں اسکول سے پہلے اور بعد میں سورس کرنے میں دشواری ہوتی ہے، کیونکہ یہ فیصلے ستمبر میں ہونے چاہیے تھے اور اس مینڈیٹ نے اس پر غور نہیں کیا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورانٹو کے لیے موسم کا خصوصی بیان جاری کیا گیا، جب وسط ہفتے کا طوفان قریب آ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورانٹو کے لیے موسم کا خصوصی بیان جاری کیا گیا، جب وسط ہفتے کا طوفان قریب آ رہا ہے۔ توقع ہے کہ طوفان بدھ کی رات سے شروع ہو کر جمعرات تک جاری رہے گا اور اس کے نتیجے میں ڈرائیونگ کے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے جاری کردہ خصوصی موسمی بیان میں کہا کہ پورے علاقے میں برف اور برف کے گولوں کے سبب سردی کے اضافے کی توقع ہے اور بعض اوقات بہت زیادہ بارش ہو سکتی ہے، جس سے موسم سرما کے خطرناک سفری حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ برف کی وجہ سے شاہراہوں، سڑکوں اور پیدل چلنے کے راستوں کے ساتھ سفر پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں برف کا جمع ہونا درختوں اور بجلی کی لائنوں کو گرانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پر بڑی بجلی کی بندش کا سبب بن سکتا ہے۔ لندن سے ٹورانٹو اور کنگسٹن تک برف اور برف کے چھروں کا مرکب جمعرات کی صبح کے سفر میں بہت مشکل کا باعث بنے گا۔ برف کی مشترکہ مقدار 15 سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ تک پہنچ سکتی ہے۔ بعد ازاں جمعرات اور جمعے تک ایک اور نظام وسطی آنٹیریو میں مزید برف لائے گا اور خطے میں زیادہ ٹھنڈی ہوا لائے گا۔ تمام سیاسی پناہ کے متلاشیوں کو دوسرے صوبے میں بھیج دیں۔ کیوبیک کے پریمیئر کا کہنا ہے کہ کیوبیک نے اپنے منصفانہ حصے سے زیادہ کام کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ تمام سیاسی پناہ کے متلاشیوں کو دوسرے صوبوں میں بھیج دیں، کیوبیک کے وزیر اعظم نے ٹروڈو کو بتایا۔ کیوبیک نے اپنے منصفانہ حصے سے زیادہ کام کیا ہے۔ کینیڈا کے صوبے کیوبیک کے پریمیئر فرانسوا لیگو کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پر زور دے رہے ہیں کہ وہ کیوبیک میں داخل ہونے والے تمام پناہ گزینوں کو جیسے ہی وہ سرحد پر پہنچے دوسرے صوبوں میں بھیج دیں۔ یہ خط کیوبیک حکومت کی طرف سے وفاق پر دباؤ ڈالنے کی تازہ ترین کوشش ہے کہ وہ صوبے میں داخل ہونے والے، خاص طور پر راکسہم روڈ پر بے قاعدہ سرحدی گزرگاہ کے ذریعے داخل ہونے والے پناہ گزینوں کے بہاؤ کو کم کریں۔ پچھلے ہفتے کیوبیک کی امیگریشن کی وزیر نے کہا تھا کہ صوبے کا پیغام بالآخر پہنچ رہا ہے، کیونکہ راکسہم روڈ کے ذریعے ملک میں داخل ہونے والے زیادہ تارکین وطن کو آنٹیریو اور دیگر صوبوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ اپنے خط میں وزیر اعظم نے تمام سیاسی پناہ کے متلاشیوں کو ان کے پروفائل سے قطع نظر ملک کے دوسرے حصوں میں بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ کیوبیک نے کینیڈا کے سیاسی پناہ کے متلاشیوں کا مکمل طور پر غیر متناسب حصہ لیا ہے، یہ آمد جاری نہیں رہ سکتی۔ کیوبیک پناہ گزینوں کو وصول کرنے کی صلاحیت سے تجاوز کر گیا ہے۔ کیوبیک حکومت کا کہنا ہے کہ صوبے کی عوامی خدمات اور پناہ گزینوں کے دعوے داروں کو براہ راست مدد فراہم کرنے والی کمیونٹی تنظیموں دونوں کی صلاحیت کو ان کی حدود سے باہر بڑھا دیا گیا ہے۔ لیگلٹ کا کہنا ہے کہ پناہ کے متلاشیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو ایڈجسٹ کرنے سے صوبوں کے تعلیمی نظام، خاص طور پر مونٹریال میں، اور فرانسیسی زبان کے تحفظ کی صلاحیت پر بھی دباؤ پڑ رہا ہے۔
طالبان حکومت افغانستان بھر میں سابق غیر ملکی فوجی اڈوں کو اسپیشل اکنامک زون میں تبدیل کرنے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ طالبان حکومت افغانستان بھر میں سابق غیر ملکی فوجی اڈوں کو اسپیشل اکنامک زونز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے کہا ہے کہ طویل مشاورت کے بعد وزارت صنعت و تجارت کو امریکہ سمیت غیر ملکی فوجی اڈوں کی جگہ اکنامک اسپیشل زونز کی تعمیر کی اجازت دے دی گئی۔ نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے مزید کہا کہ دارالحکومت کابل اور شمالی صوبہ بلخ میں فوجی اڈوں کو تبدیل کرنے کا ایک پائلٹ منصوبہ جلد ہی شروع کیا جائے گا، جس سے افغان معیشت کو استحکام ملے گا۔ طالبان حکومت کے ایک ترجمان نے بتایا کہ اس وقت حکومت کی تمام تر توجہ تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے معاشی خود کفالت کو بڑھانے پر مرکوز ہے۔ ورلڈ بینک کا بھی کہنا ہے کہ افغانستان میں برآمدات میں اضافہ ہوا ہے اور طالبان انتظامیہ 2022 میں محصولات کو بڑی حد تک مستحکم رکھنے میں کامیاب رہی۔ خیال رہے کہ 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغانستان کے عالمی فنڈز منجمد ہیں، جس کے باعث 20 سال سے جنگ کا شکار ملک کی معیشت زب و حالی کا شکار ہے اور غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کو ایک سال مکمل ہونے سے کچھ روز قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے پہلے غیر اعلانیہ دورے کے دوران کیف میں یوکرینی صدر سے اہم ملاقات کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کو ایک سال مکمل ہونے سے کچھ روز قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے پہلے غیر اعلانیہ دورے کے دوران کیف میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے اہم ملاقات کی ہے اور جنگ کے دوران اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ زیلنسکی کے ساتھ ملاقات کے دوران جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی حمایت جاری رکھے گا۔ ہمیں پورا اعتماد ہے کہ یوکرین غالب رہے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کی یہ سوچ انتہائی غلط ہے کہ روس یوکرین اور اس کے مغربی اتحادیوں کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق بائیڈن کے دورے کا مقصد یوکرین کی جمہوریت، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے امریکہ کے غیر متزلزل عزم کی تصدیق کرنا تھا۔ دورے کی منصوبہ بندی کئی مہینوں سے کی جا رہی تھی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جو بائیڈن نے زیلنسکی کے ہمراہ ان فوجیوں کی یادگار کا بھی دورہ کیا جو روس کے کرائمیا کے الحاق اور اس کی پراکسی فورسز کے مشرقی ڈونباس کے علاقے کے کچھ حصوں پر قبضہ کرنے کے بعد 9 سالوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کے اس دورے کے نتائج یقیناً نظر آئیں گے اور یقیناً ہمارے علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے میدان جنگ میں ان کی جھلک دیکھی جائے گی۔ یہ ایک علامتی دن ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوکرین دنیا کے لیے کتنا اہم ہے۔ زیلنسکی نے مزید کہا کہ امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کے دوران ہم نے ہتھیاروں کی فراہمی کے بارے میں بھی بات چیت کی ہے جو ابھی تک فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب دورے کے بعد امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے یوکرین کے لیے $500 ملین کی سیکیورٹی امداد کے ایک نئے پیکیج کا اعلان بھی کیا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔